ڈکیتی، لوٹ مار اور ایسے ہی کئی جرائم میں مبینہ طور پر ملوث نریش ڈاکو نے سلطان ملا کا چوغا پہنا۔ 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک نہ صرف گرفتاری سے بچتے رہے بلکہ گاؤں والوں کی نظر میں نیک نامی بھی کمائی۔ پولیس اور عام لوگوں کی آنکھوں میں انہوں نے دھول کیسے جھونکی اور پھر قانون کے لمبے ہاتھ ان تک کیسے پہنچے۔ دلی سے BBC اردو کے شکیل اختر کی تحریر پر مبنی BBC ریڈز کے ساتھ میں عمر آفریدی ہوں۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ نریش تقریباً 21 برس قبل اپنے گاؤں ہاشم پور گوپال باڑہ سے اچانک غائب ہو گئے۔ پولیس نے کچھ عرصے تک انہیں تلاش کیا مگر ان کا کچھ پتہ نہ چلا۔ پھر لوگ بھی ان کے بارے میں بھول بھال گئے۔ انڈین پولیس کے ریکارڈ میں نریش ریاست اتر پردیش کے مراد آباد ضلع کے ایک عادی مجرم اور ہسٹری شیٹر تھے۔ پولیس کے مطابق وہ ڈکیتی، لوٹ مار اور اس طرح کی کئی وارداتوں میں مطلوب تھے۔ گزشتہ دنوں پڑوسی ضلع سنبھل کے ایک ناکے پر پولیس مسافروں اور گاڑیوں کی چیکنگ کر رہی تھی تو اسے کرتا پاجامہ پہنے لمبی داڑھی والے ایک مسافر پر شک ہوا۔ مسافر نے اپنا نام سلطان بتایا مگر مزید پوچھ گچھ کے بعد یہ مسافر مراد آباد کا نریش ڈاکو نکلا۔ نریش ایک پرہیزگار مسلمان کا ڈھونگ رچا کر 21 سال تک پولیس کی آنکھوں میں دھول جھونکتے رہے۔ اپنی جعلی شناخت کو کسی شک و شبے سے بالا تر رکھنے کے لیے انہوں نے سلطان کے نام سے ووٹر ID، آدھار کارڈ اور ٹیکس کا PAN کارڈ بھی بنوا رکھا تھا۔ مراد آباد کے پاک باڑہ پولیس اسٹیشن کے SHO یوگیش کمار کے مطابق پولیس کی ایک ٹیم ہاشم پور کے چوراہے پر یکش ایپ کے ذریعے مشتبہ گاڑیوں اور مسافروں کی چیکنگ کر رہی تھی۔ اس ایپ کی مدد سے پولیس شناختی کارڈ اور تصویروں کی تصدیق کرتی ہے۔ پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ نریش پاک باڑہ گاؤں میں کسی سے ملنے کے بعد اسی چوراہے سے گزرنے والے ہیں۔ چیکنگ کے دوران پولیس نے ایک بزرگ نما شخص سے شناختی کارڈ مانگا۔ شناختی کارڈ میں ان کا نام سلطان اور والد کا نام جمال الدین درج تھا۔ جب پولیس نے یکش ایپ میں ان کا ID کارڈ چیک کرنے کے لیے ڈالا تو اسی تصویر کے 2 شناختی کارڈ ظاہر ہوئے۔ دوسرے کارڈ پر ان کا نام نریش تھا۔ پولیس نے ان کے بیگ کی تلاشی لی تو نریش کا اصل شناختی کارڈ بھی برآمد ہو گیا۔ ASP مراد آباد ستپال انتل کے مطابق نریش کے خلاف ڈکیتی اور لوٹ مار کے 12 مقدمے درج ہیں اور وہ پاک باڑہ تھانے کے ایک ہسٹری شیٹر تھے۔ انہوں نے پوچھ گچھ کے دوران بتایا کہ ان کے خلاف کئی کیسز درج تھے، قید کی سزا بھی ہو چکی تھی اور پولیس بار بار ان کے گھر آتی تھی۔ پولیس کی جانچ پڑتال سے بچنے کے لیے وہ گھر بار چھوڑ کر سنبھل کے ایک گاؤں میں روپوش ہو گئے۔ مقامی صحافی ندیم علی کے مطابق نریش سنبھل میں مسلمان آبادی والے گاؤں نہر ٹھہر میں رہتے تھے۔ ابتدا میں انہوں نے مزدوری اور چھوٹے موٹے کام کیے، پھر نریش کے ایک بھائی بھی ان کے پاس آ گئے۔ دونوں نے باورچی کا کام سیکھ لیا اور شادیوں میں کھانا پکانے اور روٹی بنانے لگے۔ ایک پڑوسی محمد ناظر نے بتایا کہ نریش سلطان کے نام سے گاؤں آئے اور کرائے کے مکان میں رہنے لگے۔ 12 سال قبل انہوں نے ایک پلاٹ بھی خریدا۔ سلطان نے داڑھی رکھ لی اور نماز پڑھنے لگے۔ شکل و صورت اور لباس سے وہ نہایت مذہبی اور پرہیزگار مسلمان لگتے تھے۔ سلطان کی گرفتاری پر گاؤں کے لوگ حیران رہ گئے کیونکہ وہاں وہ ایک نیک سیرت شخص کے طور پر مشہور تھے اور لوگ انہیں سلطان ملا پکارتے تھے۔ کو بھی ان پر یہ شبہ نہیں ہوا کہ سلطان دراصل ایک مفرور ڈاکو ہیں۔ پولیس نریش کے بارے میں دیگر باتوں کے علاوہ یہ چھان بین بھی کر رہی ہے کہ انہوں نے مسلم رہن سہن کیسے سیکھا۔ BBC ریڈز۔ BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔